السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد ابو بکر قادری ایک نئی رپورٹ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سانول نیٹ ورک نیوز۔ میں آج موجود ہوں ڈپٹی کمشنر آفس بکھر میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر بکھر علی اکبر بھنڈر صاحب۔ ان سے چند سوالات ہیں جو آپ لوگوں نے ہم سے پوچھے، ان کے جوابات جانتے ہیں۔ سر، وقت عنایت فرمانے کا بہت شکریہ۔ سر، میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی تعیناتی کے بعد عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں جی، میں ہوں 3 مئی 2024 کو۔ جی سر۔ آج کی ڈیٹ میں مجھے 3 ماہ اور 8 دن ہو گئے ہیں، 7-8 دن ہو گئے ہیں۔ تو آتے ہی ہم نے پہلے تو اوپن ڈور جو ہماری پالیسی ہے ہم نے اس کو اپنایا ہے کہ کوئی بھی جو بیچارے فار فلانگ ایریا سے آتے ہیں کہ وہ ادھر ڈی سی کے آفس میں آئے اور وہ باہر بیٹھ کے نہ چلے جائیں۔ میری ٹائمنگ ہے 9 بجے کی، میں 10 منٹ پہلے آ جاتا ہوں، جو سرکاری ٹائمنگ ہے۔ تو ہماری اوپن ڈور پالیسی ہے، کوئی بھی کسی قسم کا، کسی کا کوئی ریونیو کا ایشو ہے، کسی کا کوئی کمپلینٹ ہے ہمارے کسی جو سبارڈینیٹ سے، وہ چاہے ریونیو کا ہے، وہ چاہے ایم سی کا ہے، سائڈ بائی سائڈ جو ہماری کوشش تھی کہ جتنی بھی ہماری جو سی ایم صاحبہ کے KPIs ہیں 31، وہ ہمارا ٹاپ پریورٹی ایجنڈا ہے، جس میں ہماری پرائس کنٹرول آ جاتی ہے۔ اس میں روٹی کے تندور ہمارے لگ گئے ہیں، بیکریز ہماری لگ گئے ہیں، اسینشیلز آئٹم جو ہماری کریانہ ہے، جو ہماری ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ویجیٹیبلز ہوتی ہیں، چکن ہے، ملک ہے، وہ الگ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ہیلتھ کے بھی کچھ جو ہے نا جی، وہ میڈم سی ایم صاحبہ نے ایجنڈاز دیے ہوئے ہیں، جس میں ہم انسپیکشنز کرتے ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی پیشنٹ کا کوئی ایشو ہو، ٹھیک ہے، وہ میرے پاس بھی اپروچ کرتے ہیں۔ میڈیسن کا ایشو ہے، وہ ہم نے بالکل، ہمیں سرکار میڈیسن دے رہی ہے، تو ہم نے یہ جتنے بھی ہمارے MSs ہیں ان کو میری ڈائریکشن ہے کہ جو اگر کوئی غریب آدمی آتا ہے تو باہر سے آپ نے اس کو میڈیسن نہیں لے کے دینی، ہمارے پاس LP میں کوشچن ہوتا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور جو ہمارے DHQ میں آپ ذرا MS صاحب کو ملیے گا، وزٹ کیجیے گا، ہماری ہیلتھ کونسل کی ویکلی بیسس پہ میٹنگ ہوتی ہیں۔ ہم نے پرو پیشنٹ جو ہے نا جی سارے کام کیے ہیں۔ وہ آپ جائیں گے جو ان کے میڈیکل وارڈ میں جائیں گے، وہ آپ ان کے ENT وارڈ جائیں گے، آپ ان کے پلمونری وارڈ جائیں گے، ان کو کارڈیک مانیٹرز کی ضرورت تھی۔ ہمارے پاس جو خواتین فیملیز آتی ہیں، ان کے بیٹھنے کی جگہ کا ایشو تھا، وہ ہم نے ریزالو کرایا، وہ ایک بڑا اچھا شیڈ لگا کے دیا۔ بچے آتے ہیں، وہ ہم نے جھولے لگائے ہیں، پلانٹیشن کرائی ہے کہ ہاسپٹل میں۔ اور ابھی کیونکہ سائڈ بائی سائڈ یہ سینٹرلائز سارے کام ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنا کوشچن نکال کے ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں، جدھر جیسے ہماری ٹائلیں جو ہیں جی خراب ہیں، وہ بھی ہم ریپلیس کر رہے ہیں۔ سر، آپ روزانہ کی بنیاد پہ ہم نے دیکھا آپ DHQ کو وزٹ کرتے رہتے ہیں۔ آپ نہ آپ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، آپ جیسے ہی آپ کو وقت ملتا ہے آپ 24 گھنٹوں میں 1-2 چکر آپ کے لازمی لگتے ہیں۔ سر، آپ کیسی تبدیلی DHQ میں لانا چاہتے ہیں؟ اچھا، آپ دیکھیں جب میں آیا تھا نا اس وقت صفائی کی ایشوز سے، ٹھیک ہے، جو پہلے فیض برادرز کی کمپنی تھی، وہ 6-7 ماہ سے انہوں نے جتنا ہمارے جینیٹوریل اسٹاف ہے ان کو تنخواہیں نہیں دی۔ وہ الحمدللہ ہم نے وہ بندہ چینج کروایا، اس کو بلیک لسٹ کروایا، اب نئی کمپنی آ گئی ہے، آپ دیکھیں گے کہ امپروومنٹ کافی آئی ہے۔ دوسرا، میں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، وہ چاہے ینگ ڈاکٹرز ہیں، سینئر ہیں، سرجنز ہیں، جو ہمارے فزیشین ہیں، ان کو بھی کریڈٹ دوں گا۔ جانے سے فرق یہ بڑا ہے کہ ڈاکٹر پہلے بھی آتے ہیں ہمارا، کیونکہ 8 بجے جو ہے نا ہاسپٹل لگ جاتا ہے، تو وہ ڈاکٹر کی جو پریزنس ہے نا جی، وہ میرے لیے بڑی معنی رکھتی ہے۔ وہ جب ڈاکٹرز ہوں گے تو میں ڈاکٹرز کو یہ بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے نا وہ تقریباً 150-150 200 پیشنٹ چیک کر رہا ہے۔ تو وہ آپ دیکھیں کہ ان کو رش جتنا ہے ہمارے DHQs میں، ہماری جو ڈیلی کی OPD ہے وہ 2500 سے 2800 ہے، ادر دین ہماری ایمرجنسی۔ تو وہ ڈاکٹرز کی پریزنس وہ بہت مانیٹر کرتی ہے۔ نو ڈاؤٹ جدھر رش ہوتا ہے کمپلینٹس بھی آتی ہیں کہ جی میرے ساتھ بزرگ آیا ہوا جس کو انٹرٹین نہیں کیا گیا، میرے پاس خواتین آئی ہیں جن کو نہیں انٹرٹین کیا گیا۔ ڈیلی بیسس پہ راؤنڈ دا کلاک میں جب جاتا ہوں، گائنی کا وارڈ بھی چیک کرتا ہوں، گائنی کے وارڈ میں بھی ڈیلی بیسس پہ ہماری جو ہے نا جو ڈلیوریز ہو رہی ہیں۔ سر، جس وقت آپ جاتے ہیں اس کے فوراً بعد جو آپ حکم نامہ وہاں پہ دیکھ کر آتے ہیں، عمل درآمد تو ہو جاتا ہے، لیکن نیکسٹ جو آپ کا وزٹ ہوتا ہے وہاں پہ آپ جا کے جو آپ حکم دے کر آئے ہوتے ہیں اس کے اوپر پھر بھی کوئی کوتاہی ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے جی، ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم بیسیکلی نا یوز ٹو ہو گئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس کو ایک لوگ سمجھتے ہیں کہ یار بس روٹین کا کام ہے۔ تو جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، میں سب سے پہلے جاتے ہی ایمرجنسی میں ہوں۔ آپ ضرور وزٹ کیے گا ایمرجنسی کو۔ ہم نے نا تھوڑا سا اور کچھ ادا کر دیا ہے، جو ہمارے پاس گیلری سی ان کو بند کر کے جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں، جو ہماری نرسز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، ان کو ہم نے
کیونکہ ہمارے 7 سے 8 جو بیڈ اور لگ جائیں گے. اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہماری ایمرجنسی جو ہے نا اس کو ہم نے بڑا بھی کر دیا ہے اور پارٹیشن کر دیا ہے. میل اور فیمیل سائڈ جو ہے نا علیحدہ کر دیا, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں بکر جیسے شہر میں تو ہم نے پارٹیشن کر دیا, اس سے بھی بڑا فائدہ ہوا, لوگوں نے کافی اس کو انکریج کیا ہے. اچھا سر, آپ نے پہلے اوپن ڈور پالیسی کا فرمایا, تو آپ کے پاس آنے کے لیے ہمارے ضلع بکھر کے کونے کونے سے سائل آتے ہیں, کسی سفارش کی ضرورت ہے یا آپ ڈائریکٹ مل لیتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو نا اسیسمنٹ میری ہو جانی چاہیے کہ جو بندہ ڈائریکٹ آتا ہے نا تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے, ٹھیک ہے نا, سفارش بھی ٹھیک ہے, دنیا داریہ لوگ آتے ہیں تو وہ بھی چلتی ہے, لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ہے نا جی, ہاں جی بالکل کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہے ہمارے بزرگ آئیں, ہمارے اسٹوڈنٹس آئیں, ہمارے ڈاکٹرز آئیں, سو ہمارے اپنے بھی جو لوگ ہیں, جو اپنے بھی جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں, ان کی بھی اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو بھی ہم ریڈریس کرتے ہیں. کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہم اپنے جو ہے نا جی ان کو اگنور کر دیتے ہیں. ہم اپنے بندوں کو بھی فوکس ہوتا ہے کہ ان سے ہم نے کام لینا ہوتا ہے. کسی کا کوئی پرابلم ہے, کسی کو چھٹی چاہیے, کوئی میڈیسن کے لیے کوئی کہتا ہے, کوئی بچے اپنے کے لیے کہتا ہے, تو کیونکہ ان کا بھی حق بنتا ہے, اس کو بھی ہم فوری جو ہے نا اس کی جو بھی ایشو ہوتا ہے اس کو ریزالو کرتے ہیں. سر بکھر کا کوئی ایسا مسئلہ جس کو آپ حل کرنا چاہ رہے ہوں اور وہ نہ حل ہو؟ جو بکر شہر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سیوریج کا ہے, کیونکہ میں جب بادل بنتے ہیں نا تو میری طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا ایشو یہ ہے کہ آپ کی جو 20 منٹ کی جو بارش ہوتی ہے تو وہ میرے لیے 24 گھنٹے کے لیے جو ہے نا یہاں ہوتی ہے. یہ میرے کیونکہ ابھی سی او صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میرے اے ڈی سی آر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں ہر بندے کو نکالتا ہوں, بشمول میں خود نکلتا ہوں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز بڑے شارٹ ہیں, ٹھیک ہے, ہماری جو ایم سی ہے وہ ڈیفیسٹ میں ہے. اس کے باوجود میں اپنے جتنے بھی سینٹری ورکرز ہیں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے سورنگ پوائنٹ ہیں, وہ چاہے ہمارا خانسر روڈ ہو, وہ ہمارے کالج روڈ ہو, کروڑی والا ہو, گڈولا ہو, لوگ ہمارے پاس 3 مشینیں ہیں. ایک ضلع کونسل کی ابھی ہے, وہ بھی ہم ادھر ڈپیوٹ کر دیتے ہیں. تو کوشش ہماری ہوتی ہے کہ جب یہ بارش ہوتی ہے, کیونکہ سیوریج کا سسٹم آپ کو پتہ ہے ایک تو پرانا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا ڈایا ہے جو 10 انچ سے لے کے میرا حال 1 فٹ تک, آبادی بڑھتی گئی ہے تو وہ اب جو ہمارے روڈز ہیں وہ بھی پیالہ نما ہو گئے ہیں, تو اس کے ابھی پانی کا نکاس ہی نہیں ہے. تو وہ ہمارے لیے ایشو چیلنجنگ ہے. باقی الحمدللہ چیزیں ٹھیک ہیں. سر اکثر آپ کو دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں آپ زیادہ وقت بکھر کے لوگوں کو دیتے ہیں, وزٹ پہ اکثر رہتے ہیں. اپنے آرام کے لیے کون سا وقت نکالتے ہیں؟ اپنے آرام کے لیے اپنے آرام کے لیے یہ ہے کہ جی مجھے جس طرح میں نے بتایا 3 ماہ 7 دن ہو گئے ہیں, میری فیملی نہیں ہے ادھر, اور اچھی بات ہے کہ فیملی نہیں آئی, میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا, میری فیملی یہ میرے سارے اے سیز ہیں, یہ میرے سی اوز ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم تھک جاتے ہیں ان کو تھکا لیتا ہوں, پھر میں کہتا ہوں جی السلام علیکم, اب ہم جا کے نا جی آرام کرتے ہیں. تو صبح جو ہے نا جی نئے عزم کے ساتھ نکلیں. تو ہر صبح جو ہے نا ایوری ڈے از اے نیو ڈے اور ایوری ڈے از اے لاسٹ ڈے. ٹھیک ہے نا, اس نیت سے ہم کام کرتے ہیں کہ پتہ نہیں آج ہی ہماری ٹرانسفر ہو جانی ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ لوگ جو ہے نا ہمیں یاد رکھیں. یعنی جب تک آپ کہنا چاہتے ہیں کہ دانہ پانی لکھا ہے, عوام کی خدمت کرتے ہیں. بالکل جی, انشاءاللہ. سر وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ کے کافی سارے پروگرامز چل رہے ہیں. بکھر میں تازہ ترین کون سے ایسے پروگرام ہیں چل رہے ہیں, جیسے کہ ایک ستھرا پنجاب پروگرام تھا, شاپنگ ایک جو ہمارا صاف ستھرا پنجاب, اس کی ہم نے کمیٹیز, پہلے تھا ہمارا رورل سیٹ اپ پہ, اب ہم نے اس کی اربن جو کمیٹیز ہیں وہ بھی نوٹیفائی کر دی ہیں. اس کی بھی کلیکشن صاف ستھرا پنجاب سب سے پرائم ہے. پھر دوسرا ہمارا جو ہے پرائس کنٹرول کا ہے. تیسرا ہمارا یہ جو ہم اپنے کچھ انیشیٹو لے کے آگے, اب میرے آفس سے باہر نکلیں گے آپ نے میرا کمیٹی روم وزٹ کرنا ہے. یہ بھی ود دا ہیلپ آف جو ہے نا فلینتھراپی ہم اس کو بھی مینٹین کر رہے ہیں. ساتھ نکلیں گے تو ایک فلٹریشن پلانٹ جو ہے نا اس کی بلڈنگ آلموسٹ جو ہے نا جی کنسٹرکشن اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے. سائڈ بائی سائڈ ایک ہم حیدرآباد جو ہے نا فلٹریشن پلانٹ دے رہے ہیں. جب یہ 2 کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر ہم نے جو ہے نا جی سوچا ہوا کہ شہر کے اندر بھی 2 فلٹریشن پلانٹ دینے ہیں جو لوگوں کی مدد سے کر رہے ہیں. جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہماری اسٹریٹ لائٹس ہیں, کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ ایم سی کی حدود میں آتی ہیں, ایم سی کے پاس پیسز نہیں ہیں, یہ بھی ہم فلانتھراپی سے انشاءاللہ کروا رہے ہیں. اور 2 3 4 5 چیزیں اور بھی ہیں. اے سی جو من کہہ رہے ہیں وہ بھی مخیر حضرات کی مدد سے اپنے آفسز کو رینوویٹ کر رہے ہیں. انہوں نے واش روم بنوا دیے ہیں. انشاءاللہ 2 3 دن بعد آپ کو چکر لگے گا تو وہ بھی آپ ادھر بھی امپروومنٹ دیکھیں گے. سر بکھر کے لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیے؟ بکھر کے لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ یار آپ سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم سوچتے ہیں کہ یہ سرکاری بندہ نے سارے کام اس نے ہمیں کرنے ہیں. بس آپ نے خیال رکھنا ہے اپنی صفائی ستھرائی کا. اگر آپ کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتے ہیں تو اپنے گھر کے باہر اس کو نہ رکھ دیں. ہمارے جو لوگ آئیں گے وہ کر لیں گے. ادھر جو بہت زیادہ کمپلینٹ آتی ہے ہمارا سیور بلاک ہوتا ہے, تو وہ سیور فرش سے تو نہیں بلاک کر کے جاتے, وہ جو توڑوں کے اندر چیزیں ڈال کے کرتے ہیں وہ ہمارے لوگ ہی کرتے ہیں. ان سے یہی گزارش ہے
پانی جب بارش زیادہ آئے گی سیور بلاک ہوگا لوگوں کے گھروں میں بھی لاسٹ ٹائم میں نے بارش میں دیکھا پانی گیا ہے تو شرمندگی بھی ہوتی ہے، ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاس جو ہے نا ریسورسز نہیں ہیں، وہ چاہے مین پاور کی ہوں، وہ چاہے فائنینشیل ریسورسز ہوں، وہ چاہے آپ کی مشینری کی ہوں، وہ ساری چیزوں کو لیکن ہم نے آتے ہی کہا تھا کہ ہمیں ریسورسز نہیں چاہیے، ہمیں رونا نہیں ہے، جتنے ہمارے پاس ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بہتر سے بہتر جتنی جو چیزیں ہم بہتر کر سکتے ہیں وہ دے دیں۔ آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے ڈپٹی کمشنر بکھر علی اکبر بھنڈر صاحب کا، ہمارے بکھر کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے مقید حضرات سمیت سب کو ضلع انتظامیہ کا ساتھ دینا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ڈی سی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا زیادہ صفائی کا مسئلہ ہے، جیسا کہ لوگ جو ہے نا اپنے گیٹ کے اوپر، اپنے راستے کے اوپر، اپنی گلی میں کوڑا پھینک دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ امید ہے آپ دوست، آپ لوگ، آپ سننے والے ضلع انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ اپنے میزبان محمد ابو بکر قادری کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔